إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا الاتباع وأرنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے لا تعداد درود السلام امام الانبیاء فخر الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر قرآن مقدس آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ حکم دیتا ہے فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، آپ نصیحت کرتے رہیے کیونکہ نصیحت یہ مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے اسی مشن پہ گزار دی، لوگوں کی رہنمائی کرنا، ان کو نصیحت کرنا، خیر خواہی کا سبق ان کو بتانا، بھلائی کی باتیں ان کو بتانا، نیکی کے راستے پر ان کو چلانا، ان کی صحیح رہنمائی کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا۔ دین سارا خیر خواہی ہے، الدین النصیحہ، دین سارا خیر خواہی ہے، نصیحت، خیر خواہی، ہر انسان کی خیر خواہی، چھوٹے اور بڑے کی خیر خواہی، مرد اور عورت کی خیر خواہی، ہمسایوں کی، رشتہ داروں کی، کمزور لوگوں کی، معاشرے کے کھاتے پیتے لوگوں کی، سب کی خیر خواہی، یہ دین کا سبق ہے۔ ایک مومن کی یہ شان ہے، ایک مومن کا یہ طرز عمل ہے، اس کی زندگی کا اہم مشن ہے کہ وہ ہر وقت نصیحت کرتا رہتا ہے، اپنے آپ کو نصیحت، اپنے اہل و عیال کو نصیحت، رشتہ داروں کو نصیحت، ہمسایوں کو نصیحت، اگر کہیں سفر میں ہو پھر نصیحت، اگر گھر میں ہو پھر نصیحت۔ یہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اس نصیحت سے اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے رستے کھولتا ہے۔ ہمارے اسلاف کی یہی نشانی تھی کہ وہ نصیحت کرتے تھے، اس بارے میں شرماتے نہیں تھے، اس بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں تھا۔ نصیحت کرنی ہے، خیر خواہی کرنی ہے، کبھی اپنے آپ کو نصیحت، اپنے نفس کو نصیحت کہ تو سدھر جا، جس طرح ہمارے اسلاف کرتے تھے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے تھے، اپنا ہاتھ آگ کے قریب کر کے پھر اپنے آپ کو مخاطب کرتے، اگر تجھ سے یہ دنیا کی معمولی سی آگ برداشت نہیں ہوتی تو پھر نافرمانی سے باز آ جا، جہنم کی وہ خوفناک آگ کیسے برداشت کر سکے گا۔ اپنے آپ کو مخاطب، اپنے آپ کو مخاطب، یہ مومن کا طرز عمل ہے۔ نصیحت، خیر خواہی، ہر کسی کی خیر خواہی، سب سے پہلے اپنی خیر خواہی، اپنے آپ کو نصیحت، رشتہ داروں کو نصیحت۔ ہماری تاریخ بھری پڑی ہے کہ ہمارے اسلاف نے کیسے خیر خواہی کا صرف ایک بول بولا، ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور سننے والے کے دلوں پہ اس ایک جملے نے اثر کیا اور ان کی زندگی کا رخ بدل گیا۔ پہلے گمراہی، پھر ہدایت پہ آ گئے، پہلے نافرمانی کے رستے پہ تھے، پھر فرما برداری کے راستے پہ آ گئے، پہلے ظلم اور عدوان کے راستے پہ تھے، پھر نیکی اور خیر خواہی اور بھلائی کے راستے پہ آ گئے، پہلے اللہ سے کوسوں دور تھے، پھر اللہ کے قریب آ گئے، پہلے قرآن مقدس کی تلاوت نصیب نہیں ہوتی تھی، پھر ساری زندگی قرآن مقدس کے ساتھ گزار دی۔ کس وجہ سے؟ کہ خیر خواہی کے ایک بول نے، نصیحت کے ایک جملے نے ان کو فائدہ دیا، ان کو فائدہ دیا۔ حضرات، ہم آغاز کرتے ہیں رب کریم کی کلام مقدس سے، جو ساری خیر خواہی ہے، اس میں ساری خیر خواہی ہے۔ اگر انسان کا دل صاف ہو، دل قبول کرنے والا ہو، انسان کے دل پہ زنگ نہ لگ چکا ہو، تو قرآن مقدس کی ہر آیت نصیحت ہے، خیر خواہی ہے، ہدایت کا سبق ہے۔ حضرات، فضیل بن ایاس کو کون بھول سکتا ہے؟ طاقت ہے، قوت ہے، معاشرے پہ روب ہے، پورے معاشرے کا مشہور ڈاکو ہے، جب چاہتا ہے جس سے چاہتا ہے مال چھین لیتا ہے، عزت پہ حملے کرتا ہے، لوگوں کو قتل کرتا ہے، کسی کا کوئی ڈر نہیں، کسی سے کوئی خوف نہیں، سارے ڈرتے ہیں، سارے اس کے روب کا شکار ہیں۔ حضرات، آج بھی یہ ایک دیوار پھلانگ رہا ہے،
دیوار پھلانگ رہا ہے، کسی قرآن مقدس کی تلاوت کرنے والے کی آواز کانوں سے ٹکراتی ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا ایمان والے کہ ان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ سن کے، اللہ کا ذکر سن کے، اللہ کا نام سن کے، اللہ کی کتاب کا تذکرہ سن کے ان کے دلوں کے اندر خوف پیدا ہو جائے؟ اب بھی وہ وقت نہیں آیا۔ حضرات یہ آیت ٹکراتی ہے دل کے پردوں سے، حضرات اثر کرتی ہے، اور یہ ڈاکو پکار اٹھتا ہے، اے میرے رب وہ وقت آ گیا ہے، اے میرے رب وہ وقت آ گیا ہے کہ تیرا نام سن کے دلوں کے اندر خشیت پیدا ہو جائے، خوف پیدا ہو جائے، دل جھک جائیں، تیرا تذکرہ سن کے انسان کی گردن جھک جائے۔ میرا رب پوچھ رہا ہے وہ وقت ابھی تک نہیں آیا۔ فضیل کہتے ہیں میرے رب وہ وقت آ گیا ہے، اب یہ گردن تیرے سامنے جھکی رہے گی، کبھی اٹھے گی نہیں۔ اب یہ فضیل جو ڈاکو ہے، جس کا معاشرے میں رعب ہے، ساری زندگی تیری فرما برداری کے اندر گزار دے گا، تیری نافرمانی نہیں کرے گا۔ کس نے بدلا؟ صرف رب کریم کی ایک آیت نے، قرآن مقدس کی ایک آیت نے۔ حضرات ایسے ہی ہوتا ہے، جب رب بدلنے پہ آتا ہے وہ بدل دیتا ہے۔ ایک مومن کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے، خیر خواہی کے بول، نصیحت کے بول، خیر خواہی کی باتیں ساری زندگی کا وتیرہ ہونا چاہیے۔ حضرات آگے چلتے ہیں، یہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مبارک زندگی، خیر خواہی والی زندگی، ہر کسی کی بھلائی، ہر کسی کی خیر خواہی ساری زندگی کا وتیرہ ہے، طرز عمل ہے۔ دن ہو یا رات ہو، سردی ہو یا گرمی ہو، جیسے بھی حالات ہوں، مخاطب جیسے بھی ہوں، خیر خواہی کرنی ہے۔ ماننے والے ہوں پھر بھی خیر خواہی کرنی ہے، نہ ماننے والے ہوں پھر بھی خیر خواہی کرنی ہے۔ حضرات اپنے ہوں پھر بھی خیر خواہی کرنی ہے، جان کے دشمن ہوں پھر بھی خیر خواہی کرنی ہے، محبت کرنے والے ہوں پھر بھی خیر خواہی کرنی ہے، نفرت کرنے والے ہوں پھر بھی خیر خواہی کرنی ہے۔ حضرات سیدہ حفصہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مومنوں کی ماں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، مقدس خاتون، مقدس گھر میں، مقدس خاندان، باپ بھی عظیم، بھائی بھی عظیم، خاوند تو کائنات کا امام ہے، سب سے عظیم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نعم الرجل عبداللہ، اے حفصہ آپ کا بھائی بہت اچھا انسان ہے۔ نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ بہت اچھا انسان ہے، بہت عظیم انسان ہے، بس ایک بات ہے، لو یقوم اللیل، اگر وہ رات کا قیام کرے، اگر وہ رات کا قیام کرے، بس ایک ہی اس کے اندر کمی ہے، رات کو تہجد کی نماز نہیں پڑھتا۔ تہجد کی نماز تو مومنوں کی علامت ہے، ایمان والوں کی نشانی ہے، مومنوں کا نور ہے، ایمان والوں کی یہ نشانی ہے کہ رات کا وہ کچھ نہ کچھ تو حصہ اپنے رب کے سامنے بسر کرتے ہیں۔ ایمان والوں کا یہ شعار رہا ہے، مومنوں کا یہ طرز عمل رہا ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اپنے رب کو بھی وہ بلاتے ہیں جب دنیا سو جاتی ہے، جب معاشرے پہ سکون چھا جاتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، لوگ اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، تنہائی کا یہ وقت ہوتا ہے، رب کی رحمت کا یہ وقت ہوتا ہے، فرشتوں کے نزول کا یہ وقت ہوتا ہے۔ رب کریم جب آسمان دنیا پہ ہوتے ہیں اور رب کی طرف سے منادی ہو رہی ہوتی ہے، کوئی ہے مجھے بلانے والا، کوئی ہے مجھے پکارنے والا، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے رزق کا سوال کرنے والا، کوئی ہے مجھ سے شفا کا طلبگار، یہ مومن بندہ اٹھتا ہے اور رب کی پکار پہ لبیک کہتا ہے، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ تیری عبادت کے لیے حاضر ہوں، تیرے سامنے جھولی پھیلانے کے لیے حاضر ہوں، تجھے راضی کرنے کے لیے حاضر ہوں۔
تجھے اپنے دکھڑے سنانے کے لیے حاضر ہوں، تجھ سے شفا کا طلبگار ہوں، رزق کا طلبگار ہوں۔ یہ مومن کی نشانی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نعم الرجل عبداللہ لو یقوم اللیل، اگر وہ رات کا قیام کرے تو بس یہی ایک خامی ہے، وگرنہ عبداللہ بہت اچھا انسان ہے۔ پیاری بہن نے، عظیم بہن نے اپنے بھائی کو بلایا اور کائنات کے امام کا یہ پیغام سنایا کہ پیارے بھائی، آج اللہ کے رسول نے آپ کی تعریف کی ہے، آپ کی یہ محبت کا اظہار فرمایا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا ہے، آپ کا ارشاد ہے، آپ کا فرمان ہے، توجہ سے سنو۔ کائنات کے امام نے یہ خواہش کی ہے کہ کاش عبداللہ رات کا قیام کرے، رات کا قیام کرے۔ یہ عظیم لوگوں کی نشانی ہوتی ہے، بس اس کے اندر ساری خوبیاں موجود ہیں، صرف یہ خامی ہے، کاش وہ یہ خامی دور کر دے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ حضرات عبداللہ جب سنتے ہیں، بیٹے بیان کرتے ہیں، جناب سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد میں نے ابو جان کو دیکھا، وہ رات کا اکثر حصہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے گزارتے تھے۔ زندگی بدل گئی، طرز عمل بدل گیا، وہ سستی چلی گئی۔ حضرات زندگی کا یہ طرز عمل بن گیا کہ میرے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہے، آپ کی یہ تمنا ہے، آپ کی یہ آرزو ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میرے فائدے کی بات ہے، میرا ہی درجہ بلند ہوگا، میں اللہ کے قریب ہوں گا، میں جنت کا مستحق ٹھہروں گا۔ حضرات یہ نصیحت کے بول اثر کر گئے۔ اس کے بعد بیٹا بیان کرتا ہے جناب سالم رحمہ اللہ تعالی کہ میں نے اس کے بعد ساری زندگی اپنے باپ کا طرز عمل یہی دیکھا کہ رات کا اکثر حصہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے گزار دیتے تھے۔ کائنات کے امام کی صرف ایک بول نے، نصیحت کے ایک جملے نے، خیر خواہی کے ایک جملے نے، محبت بھرے ایک جملے نے پوری زندگی بدل دی۔ حضرات یہ نصیحت ہے، یہ مومنوں کا شعار ہے۔ وہ نصیحت کرتے ہیں، اپنے آپ کو نصیحت کرتے ہیں، اپنے آپ کو بیٹھے بیٹھے اپنے نفس کو نصیحت کرتے ہیں، اسے صراط مستقیم پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں، اسے اپنی اوقات بتاتے ہیں۔ جس طرح جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے تھے، عمر تجھے یاد ہوگا تو بکریاں چراتا تھا، بکریاں چراتا تھا، تیری کوئی عزت نہیں تھی، چند ٹنکوں کی خاطر سارا دن کڑکتی دھوپ میں تو بکریاں چراتا تھا۔ آج اللہ نے تجھے عزت دی ہے، اللہ نے تجھے عزت دی ہے۔ آج لوگ تیری عزت کرتے ہیں اسلام کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، اللہ کے دی ہوئی خلافت کی وجہ سے۔ اپنی اوقات کو نہ بھولنا، اپنی اوقات کو نہ بھولنا، رب کا مطیع رہنا، رب کا فرما بردار رہنا۔ جو اقتدار لیتا ہے وہ چھین بھی لیتا ہے، جو قوت دیتا ہے وہ کمزور بھی کر سکتا ہے، جو عزت دیتا ہے وہ ذلیل کرنے پہ بھی قادر ہے۔ حضرات اپنے آپ کو نصیحت، اپنے آپ کو نصیحت۔ حضرات یہ مومنوں کا طرز عمل ہے، یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ حضرات یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ہے، امت کے عظیم محسن، امت تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہنچانے والے، پوری امت کے محسن۔ حضرات آج عالم مستند اس وقت بنتا ہے جب وہ بخاری شریف پڑھ لیتا ہے، بخاری شریف پڑھ لیتا ہے۔ استاد سب سے عظیم وہ مانا جاتا ہے جو بخاری شریف پڑھاتا ہے۔ تمام مسالک کے نزدیک اللہ کی کتاب کے بعد یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی عظیم کتاب سب سے عظیم ہے، سب سے اعلیٰ درجہ رکھتی ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے عظیم کتاب، صحیح ترین کتاب پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، سارے لوگ پڑھتے ہیں، سارے لوگ پڑھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین۔ حضرات امام بخاری اپنا بچپن بیان فرماتے ہیں، فرماتے ہیں میں بچہ تھا، ایک دن اپنے استاد محدث اسحاق بن راہویہ کی مجلس میں تھا۔ استاد شاگرد جانتے ہیں ایک دوسرے کو،
استاد کو بھی پتہ ہے میرا شاگرد کتنا عظیم ہے، شاگرد کو بھی پتہ ہے میرا استاد کتنا عظیم ہے، شاگرد کی صلاحیتوں کا پتہ ہے، شاگرد بہت عظیم ہے۔ آج استاد شاگرد سے بھری مجلس میں، شاگردوں کی موجودگی میں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کی موجودگی میں، حدیث رسول سننے والوں کی موجودگی میں ایک خواہش کرتا ہے لو جمعتم ما صح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسحاق بن راہویہ فرماتے ہیں اپنے اس لائق ترین شاگرد سے میری یہ خواہش ہے، اللہ نے آپ کو بہت صلاحیت دی ہے، کاش تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح فرامین، صحیح سند سے جو وارد ہوئے ہیں ان کو جمع کر دو، ان کو اکٹھا کر دو، ان کی ایک کتاب بنا دو، ان کی تدوین کر دو۔ ایک جملہ اس نے زندگی بدل دی۔ امام بخاری فرماتے ہیں یہ بات میرے دل پہ لگی، واقعی یہ کام ہونا چاہیے، کروانے والا رب ہے، وہی طاقت دیتا ہے۔ آخر اس نے اپنے رسول کے فرامین کو محفوظ کرانا تھا، ہم تک پہنچانا تھا، ہم کمزور لوگوں تک یہ عظیم فرامین پہنچنے تھے، جس کے ذریعے بھی پہنچاتا اس نے پہنچانے تھے۔ یہ خوش نصیبی امام بخاری کے حصے میں آئی اور اس کی یہ نصیحت ان کے استاد نے فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی کا مشن بنا دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین لکھوں گا۔ حضرات کئی سال کی محنت عظیم جگہ پہ رہ کے رات کی چاندنی میں ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، حضرات ممبر رسول سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے تک یہ جو جنت کا ٹکڑا تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آتے جاتے تھے، حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گزرنے کی جگہ تھی، حدیث رسول میں اسے جنت کا ٹکڑا کہا گیا۔ اس مبارک ٹکڑے میں بیٹھ کے مقدس کتاب لکھی گئی اور لکھنے کا انداز یہ ہے، ایک حدیث لکھنی ہے، غسل فرماتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، پھر اللہ سے استخارہ کرتے ہیں، اے اللہ خیر ساری تیرے ہاتھ میں ہے، قوت ساری تیرے ہاتھ میں ہے، اے اللہ طاقتیں دینے والا تو ہے، بھلائی دل میں ڈالنے والا تو ہے، اے اللہ تیرے رسول کا فرامین لکھنے لگا ہوں، اے اللہ خیر ہے تو لکھنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرات استخارہ کرتے ہیں، اللہ سے خیر طلب کرتے ہیں اور پھر ایک حدیث مبارک لکھ دیتے ہیں، پھر دوسری لکھنے کی باری آتی ہے، پھر غسل کرتے ہیں۔ حضرات احترام دیکھیے، عظمت دیکھیے، کوشش دیکھیے، محنت دیکھیے۔ 16 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے، ایک حدیث کر کے لکھتے ہیں اور پھر یہ کتاب مدون ہوتی ہے اور امت تک پہنچتی ہے۔ حضرات مبارک کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین والی کتاب یہ امت تک پہنچتی ہے۔ ہر حدیث کے لیے الگ غسل، الگ اس کے لیے اہتمام، خوشبو کا اہتمام، پھر 2 رکعت کا اہتمام۔ حضرات کتنی محنت کی ہے اللہ کے رسول کے فرامین کی خاطر۔ آج اللہ نے یہ عظمت دی ہے، عالم اس وقت بنتا ہے جب بخاری شریف مکمل کر لیتا ہے، پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، صدیاں گزر گئی، آج مومن اس حدیث کی مبارک کتاب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، وہ منظر ذہن کے اندر آ جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں۔ امام ابن مبارک سے کسی نے پوچھا تھا آپ باہر کم نکلتے ہیں، اکثر گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، آپ بور نہیں ہوتے؟ فرمایا ہم بور کیسے ہوں، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا اللہ کے رسول تو جنتوں کے مہمان بن گئے، آپ کیسے ان کی مجلس میں ہوتے ہو؟ فرمایا سارا دن حدیثیں پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول کی مبارک زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں، صحابہ کرام عمل کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام سوال پوچھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک الفاظ سے ان کے سینوں کو منور کر رہے ہیں، بس سارا دن یہی ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں، سارا دن
یہی منظر آنکھوں کے سامنے گھومتا رہتا ہے۔ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گویا کہ آپ کی مجلس میں موجود رہتے ہیں، ہم کیسے پریشان ہوں، ہم کیسے بور ہوں، ہم کیسے ٹینشن کا شکار ہوں۔ حضرات امام بخاری بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو امت تک پہنچا گیا، کس وجہ سے؟ نصیحت کے ایک بول کی وجہ سے۔ حضرات آج ہمارا بھی طرز عمل یہی ہونا چاہیے، اسلام کا سبق یہی ہے، دین کا سبق یہی ہے، خیر خواہی کیجیے، اپنی خیر خواہی، اپنے آپ کو نصیحت، رشتہ داروں کی خیر خواہی، اہل و عیال کی خیر خواہی، ہمسایوں کی خیر خواہی، آپ خیر خواہی کرتے رہیے، آپ نصیحت کرتے رہیے، ہدایت دینے والا اوپر بیٹھا ہے۔ ممکن ہے ایک آپ کے بول سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے کے اندر وہ جملہ ڈال دے اور وہ ساری زندگی صراط مستقیم پہ آ جائے۔ حضرات یہی مومنوں کی نشانی ہے۔ یہ امام کسائی رحمہ اللہ تعالی ہے۔ امام کسائی قرات کے بہت بڑے امام ہیں، وہ 10 بہت بڑے قراء جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرات امت تک پہنچائی، اپنے اساتذہ سے سیکھے، امت تک قرات کا علم پہنچایا۔ آج بھی لوگ قرات کرتے ہیں، قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، یہ ان کی محنت کی مرہون منت ہے۔ انہوں نے قرآن کو محفوظ کیا، اس کی ادائیگی کو، اس کے تلفظ کو، اس کے لہجے کو محفوظ کیا اور پھر امت تک پہنچایا۔ ان بڑے بڑے قراء میں سے ایک امام کسائی رحمہ اللہ تعالی ہے۔ اپنے بارے میں فرماتے ہیں 40 سال زندگی گزر گئی تھی بکریاں چراتے چراتے، 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا تھا، بکریاں چراتے چراتے، بکریاں چراتا تھا، بکریاں چراتا تھا، سارا دن بس ان پڑھ تھا، جاہل تھا، کوئی عزت نہیں تھی۔ آج زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا ہے کہ رب نے میری زندگی بدل دی ہے۔ ہوا کیا ہے؟ فرماتے ہیں بکریاں ہی چرا رہا تھا، ایک ماں اپنے معصوم بچے کو جو قرآن مقدس حفظ کر رہا تھا اس کو زبردستی گھسیٹ کے لے کے جا رہی تھی۔ بچہ جانے کے لیے تیار نہیں تھا، ماں کی یہ خواہش تھی میرا بیٹا رب کی کتاب پڑھے، قرآن مقدس سیکھے، اس کی تلاوت سیکھے۔ چلتے چلتے ان کا گزر میرے ساتھ ہوا۔ ماں اپنے بچے کو کوشش کر کے لے کے جا رہی ہے، بچہ جانے پہ آمادہ نہیں۔ ماں کہتی ہے بیٹا رب کی کتاب پڑھ لو، رب کی کتاب سینے کے اندر محفوظ کر لو، رب تمہیں عزت دے گا۔ اگر تم نے رب کی کتاب نہ پڑھی تو اس شخص کی طرح ذلیل ہوگے، یہ جو گرمی کے اندر بکریاں چرا رہا ہے، گرمی برداشت کر رہا ہے، نہ لباس کی فکر ہے، مٹی ہے چہرے پہ۔ حضرات ماں اپنے بیٹے کو نصیحت کرتی ہے کہ اس کی طرح اگر ذلت والی زندگی گزارنی ہے تو پھر بے شک قرآن نہ پڑھو، اگر عزت والی زندگی گزارنی ہے بیٹا میری خواہش ہے تم عزت والی زندگی گزارو، رب کی کتاب پڑھ لو۔ امام کسائی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یہ کیا میں ذلت کے اندر مثال بن گیا ہوں، لوگ میری ذلت اور رسوائی کی مثالیں دیتے ہیں۔ اگر وہ بچہ رب کی کتاب پڑھ کے عزت حاصل کر سکتا ہے جو معصوم بچہ ہے تو کیا میں نہیں کر سکتا؟ اگر وہ ذلت سے بچ سکتا ہے میں کیوں نہیں بچ سکتا؟ حضرات چوٹ لگتی ہے، بکریاں بیچ دیتے ہیں اور رب کی کتاب سیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک بول نے زندگی بدل دی، نصیحت کی ایک بات نے جو بچے کو کی جا رہی تھی ان کی زندگی بدل گئی۔ حضرات آج صدیاں گزر گئی ہیں، جو بھی قرات سیکھتا ہے امام کسائی کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں ڈائریکٹ ان کو ثواب ملتا ہے، امت تک قرات پہنچانے والے، قرات کا علم محفوظ کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لہجے کو محفوظ کرنے والے حضرات، امت کے ان محسنین اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ زندگی بدل گئی، پھر وہ وقت آیا کہ وہ قرات کے امام بن گئے۔ حضرات یہ مومنوں کا طرز عمل ہے،
مومن نصیحت کرتے ہیں حضرات، نصیحت کرتے ہیں اپنے آپ کو، رشتہ داروں کو، دوست و احباب کو۔ حضرات، اپنے علاقے کا ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ ہمارے علاقے میں ایک شاہ صاحب تھے، شاہ خاندان، شروع سے اقتدار میں، خاندانی جگیردار، خاندانی وڈیرے، باپ بھی MNA، بیٹے بھی 2 MNA۔ حضرات، وزارت مل جاتی ہے، پھر بگڑے شہزادے ہیں، ہر وہ کام کرتے ہیں جو بگڑے شہزادے کرتے ہیں۔ حضرات، آج ان نوجوانوں کی ملاقات ایک عالم دین سے ہوئی ہے۔ سیاسی لوگ ہیں، پہلے بھی ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ انہوں نے صرف ایک جملہ بولا ہے اس عالم دین نے، اور ان وڈیروں کی زندگی بدل گئی ہے۔ وہ جملہ کیا تھا؟ وہ جملہ صرف یہ تھا کہ وہ نصیحت کے انداز میں کہتے ہیں، ذلیل کرنے کے لیے نہیں، رسوا کرنے کے لیے نہیں، محبت بھرے انداز میں۔ حضرات، نصیحت وہ ہوتی ہے جو تنہائی میں ہو، محبت بھرے انداز میں ہو، خلوص والی ہو، دل پہ وہ چوٹ دیتی ہے، چوٹ کرتی ہے اور اثر کرتی ہے۔ آج انہوں نے کہا، آپ سید خاندان کے ہیں، آپ آل رسول ہیں، آپ شاہ صاحب ہیں۔ میں سوچتا ہوں، آپ کی زندگی کو دیکھتا ہوں، آپ جب کائنات کے امام کے سامنے جاؤ گے کیا منہ دکھاؤ گے؟ نہ تمہارے چہرے پہ سنت رسول ہے، نہ تمہاری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی والی کوئی بات ہے۔ اپنے آپ کو آل رسول کہتے ہو، لوگ تمہیں سید کہتے ہیں، شاہ صاحب اور شاہ صاحب کر کے پکارتے ہیں۔ میں آج آپ سے صرف ایک سوال پوچھتا ہوں، جب اس رسول کے پاس تم جاؤ گے تم کیا منہ دکھاؤ گے؟ حضرات، بات اثر کر گئی۔ پھر وہ چہرے جن پہ سنت رسول نہیں تھی، باپ کے چہرے پہ بھی سنت رسول آ گئی، بیٹوں کے چہروں پہ بھی، سب بیٹوں کے چہروں پہ سنت رسول آ گئی۔ جو نماز کے قریب نہیں جاتے تھے، نماز پڑھنا شروع کر دیا، قرآن مقدس کی تلاوت نہیں کرتے تھے، قرآن مقدس کی تلاوت شروع کر دی۔ حضرات، یہ ہے نصیحت کے ایک بول کا اثر۔ حضرات، مومن کا طرز عمل یہی ہونا چاہیے، نصیحت نصیحت نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی گزار دی، آپ کا یہ مشن تھا، نصیحت کرتے تھے، نصیحت، اپنے آپ کو نصیحت، اہل و عیال کو نصیحت، رشتہ داروں کو نصیحت۔ حضرات، اپنے والدین کے لیے بھی نصیحت، رشتہ داروں کے لیے نصیحت، عزیز و اقارب کے لیے نصیحت۔ دلوں کو بدلنے والا وہی ہے، وہ جب چاہے گا دلوں کو بدل دے گا۔ ہمارا کام خیر کی بات آگے پہنچانا ہے، صرف لوگوں تک نہیں، اپنے آپ کو بھی خیر کی بات کہیے، اپنے آپ کو بھی مخاطب کیجیے۔ یہ ضمیر بیدار ہے، یہ ضمیر کبھی کبھی سو جاتا ہے، اس میں ایمان کی حرارت موجود ہے، ایمان ختم نہیں ہوا، اللہ نہ کرے ایمان موجود ہے، بس اس میں گرد آئی ہوئی ہے، وہ چنگاری موجود ہے۔ آپ اپنے آپ کو مخاطب کیجئے، اپنے نفس کو اپنی اوقات بتائیے کہ تو نہیں تھا، تجھے اس دنیا میں لے آنے والا کون ہے؟ تیرے پاس جو طاقت ہے، یہ طاقت کس نے دی ہے؟ تو رب کا مرہون منت ہے، رب نے تجھے یہ زندگی بخشی ہے، وہ رب جب چاہے گا زندگی لے گا، جب واپس لے لے گا، یہ سارا کچھ اسی کے پاس ہے۔ وہ جب چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اقتدار دے دیتا ہے، جب چاہتا ہے جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے۔ آج جو لوگ اقتدار میں ہیں، پرسوں وہ جیل میں ہوتے ہیں، جو پرسوں جیل میں ہوتے ہیں وہ آگے جا کے اقتدار پہ آ جاتے ہیں۔ آخر کون ہے؟ عزتیں بانٹنے والا کون ہے؟ ذلتیں عطا کرنے والا کون ہے؟ شفائیں دینے والا کون ہے؟ حضرات، ڈاکٹر صرف علاج کرتے ہیں، اگر شفا ان کے ہاتھ میں ہوتی کسی ڈاکٹر کو موت نہ آتی۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی نصیحت، اس کی رضا کے لیے ہماری زندگی اسی طرز عمل پہ گزرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے، ہم نے اپنے آپ کو نصیحت کریں، اپنے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو نصیحت کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔